بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں SCTV. ایک دفعہ پھر پاتھ فیز میں خوش آمدید. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیرونی ریفارمز تو ہوتی رہیں گی, زراعت کو کم از کم ایک دفعہ سے اس کی شکل تبدیل کی جائے اور اسے انفیکٹ ٹرانسفارم کیا جائے. 3-4 بڑے بڑے حصے. ایک تو اوورال جو کنسالیڈیشن وغیرہ ہے, پھر ییلڈز بڑھائی جائیں, فصلوں کی پیداواری صلاحیتیں بڑھائی جائیں, پھر جو کیٹل والی سائیڈ ہے ملک اور ان کی پروڈکشن وہ چیزیں دیکھی جائیں, پھر ان سے ریلیٹڈ چیزیں آگے ایکسٹینکشن, واٹر مینجمنٹ, لینڈ کنسالیڈیشن. یعنی کہ تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی پوری معیشت اوورال کرنے کا یہ پلان ہے تو یہ بالکل غلط بات نہیں ہوگی اگر ہم GDP کے سائز کو اور ایگریکلچر لیبر جتنی بڑی کام کرتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہماری پاورٹی کی پیسے کی ڈسٹریبیوشن ہے, انیکویلٹی جو گاؤں سے میں زیادہ پائی جاتی ہے, تو اس پلان کو جو جن کو کوارڈینیشن یہ ساری کرنے کا ٹاسک دیا گیا, آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ویری وارم ویلکم. کیا یہ اتنا بڑا پلان ہے جتنا مجھے لگ رہا ہے یا نہیں؟ یہ بڑا ہسٹورک پلان ہے. اور آپ دیکھیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ زراعت اور زرعی جو ترقی تھی, رورل ڈیولپمنٹ جو تھی, اس سے تقریباً اس کی ذمہ داریاں جو ہیں ان سے سبکدوش ہو چکی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوبارہ سے ریوائول ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کی اونرشپ لے رہی ہے, اور اس پلان کے ذریعے جس کو کہ صوبوں نے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے, لیکن وفاقی حکومت نہ صرف یہ کہ صوبوں کو فنڈز کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہ رہی ہے, بلکہ جہاں جہاں پہ اس وقت PTI کی گورنمنٹ ہے, اسپیشلی پنجاب اور KP میں, وہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک مکمل ٹرانسفارم جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے ایگریکلچر کو اور فوڈ سیکورٹی کو. اس کے لیے تو پورا لیگل انفراسٹرکچر بھی چینج کرنا. مثال کے طور پہ پٹواریوں سے آپ کو بات کرنی پڑے گی, پھر جو ایکسٹینکشن سکیمز ہیں یا جو ایگریکلچر کی ریسرچ وغیرہ ہے اس میں انٹرنیشنل, تو کس طرح اس کو سٹارٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے اس کا یہ آلریڈی سٹارٹڈ ہے اور اس پہ کافی کام جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے. اچھا, پیس میل میں ہے ظاہر ہے اس کو, اور اسی لیے اس کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کوآرڈینیشن کمیٹی کو دیکھیں تو اس میں چاروں جو ہیں چیف سیکریٹریز, اس میں جو سیکریٹری ایگریکلچر ہیں, سیکریٹری فوڈ ہیں, اس میں وفاق پہ آ جائیں تو آپ کے پاس سیکریٹری فائنانس ہیں, چیئرمین FPR ہیں, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, یا ان تمام لوگوں کے ناٹ لیس دین گریڈ 21 کا آفیسر, جو کہ اگین ہائرارکی میں, اسپیشلی صوبوں کی ہائرارکی میں کافی سینئر آفیسرز ہوتے ہیں. تو یہ ان پہ مشتمل ہے, اور پرائم منسٹر اس کی ایک منتھلی میٹنگ لیتے ہیں یہاں پہ کہ اس کی پروگرس کو وہ چیک کرتے ہیں کہ ابھی کیا کیا ہوا. تو اس پہ بہت سی چیزوں پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے. پنجاب میں یہ کافی آگے ہے, سندھ پروسیس میں ہے, بلوچستان میں بھی چیزیں بن رہی ہیں, وہاں پہ کچھ فنڈز کا ایشو ہے. لیکن جن سیکٹرز کی آپ نے بات کی ان میں انیشیٹو جو ہیں وہ جاری ہیں اس وقت. سندھ کا اگر میں وہ دیکھ رہا تھا پلان کا کچھ تھوڑا سا کوئک, ایک میں جو کرسری سا ویو ہوتا ہے, باقی صوبوں میں تو کچھ تھا. سندھ کے بارے میں 2-3 جگہ میں نے دیکھا ہے کہ سندھ از امپلیمنٹنگ اٹس اون پلان. تو وہ کس طرح؟ دیکھیے چونکہ صوبوں کا مینڈیٹ ہے نا, جو فیڈریشن ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ تو ایک اوور آل پالیسی فریم ورک دے سکتی ہے, اور اس پالیسی فریم ورک میں مثلاً اگر پنجاب میں کسان کارڈ ہے اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہاری کارڈ لے کے آنا چاہ رہی ہے, تو پرپز تو اس کا سیم ہے نا. تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ رورل ڈیولپمنٹ کو, ایگریکلچر کو بہتر بنانے میں ممد و معاون ثابت ہو, تو باقی چیزیں تو سیمینٹکس ہیں نا, نام میں جو ہے. لیکن اگر سندھ گورنمنٹ اس پہ عمل کرتی ہے تو ظاہر ہے اس میں سندھ کے ہاریوں کا اور جو سندھ کا زرعی علاقہ ہے وہ ترقی پائے گا. یعنی پاکستان میں کہیں بھی رورل ڈیولپمنٹ ہوگی وہ پاکستان کی رورل ڈیولپمنٹ ہے نا. تو اس کو پارٹی پالیٹکس سے یا پروونشل پالیٹکس سے بالائے تاک اس کو رکھ کے تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو یہ ہم سب کا ایشو ہے, اور ہم سب کو مل کے اس کو آگے بڑھانا ہے. ایک سٹیج پہ تو ایگریکلچر ہمیں پتہ ہے ایوب خان کے دور میں گرین ریولوشن تھا, اس وقت امریکن آئے, انہوں نے لینڈ سروے کیا اور انہوں نے لینڈ کی PH ویلیو نکالی, اور یہ 4 کراپس کا جو سسٹم ہے یہ اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے لینڈ سروے یا کو بڑا کر کے اس کو چینج کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے اس وقت آپ کے آلریڈی یہ کام جو ہے
پاکستان سروے آف پاکستان جو سروے آف پاکستان ہے وہ بھی اس کو کر رہا ہوگا, صوبوں میں بھی یہ ہو رہا ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج کے بعد آپ کے وہ جو ایگرو کلائمیٹک زون تھے وہ چینج ہو چکے ہیں. تو بارشیں کہاں پہ ہوتی ہیں, کتنی ہوتی ہیں, ٹمپریچر ایوریج ٹمپریچر کس ضلع کا کتنا رہتا ہے, کون سا ضلع وہاں پہ زمین میں پانی کی سطح کیا ہو چکی ہے. تو یہ وہ چیزیں جو کہ ظاہر ہے کہ بہت ڈیٹڈ ہو گئیں اور اس وقت اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پہ کام آلریڈی چل رہا ہے, اس طریقے سے کنسالیڈیٹ نہیں ہوا, لیکن ایک اس میں ہمارا آبجیکٹو یہ بھی ہوگا کہ اس سارے کام کو کنسالیڈیٹ کیا جائے تاکہ آپ کی بڑی کلیئر زوننگ ہو سکے کہ کس زون میں کیا چیز اگانی چاہیے. ریکمینڈ جو ہے وہ صوبائی حکومت کر سکے اور ایکسٹینشن سروسز جو ہیں وہ اس کے بارے میں بتا سکیں کہ یہ ایریا چاول کے لیے مناسب ہے, اس ایریا میں کپاس ہونی چاہیے, یہ ایریا جو ہے یہاں پہ سبزیاں اگائی جانی چاہیے. تو وہ ایگرو کلائمیٹک زوننگ جو ہے اس پہ کام ہوگا. چیزوں پہ بہت سی چیزیں ہیں, اس پہ ہم اور پروگرام بھی کرتے رہیں گے, لیکن اگر کوئکلی میں پوچھوں کہ ارلی ہارویسٹ کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ کہ اس کا جو سب سے بڑا آلریڈی جس پہ کام ایٹ لیسٹ لیجسلیٹو لیول پہ ہو گیا ہے وہ سیڈ ورائٹیز کو امپروو کرنے کے لیے جو پلانٹ بریڈرز کے جو حقوق ہیں کہ ان کو اس کی ایک رائلٹی ملے جب وہ اپنی فصل کو, اپنی نئی ورائٹی کو رجسٹرڈ کروائیں, اس کے لیے لیجسلیشن آلریڈی ہوگی, امینڈمنٹ اس میں ہوگی ہے لاء میں پنجاب میں. اسی طریقے سے جو غیر تصدیق شدہ بیج بیچنے والی کمپنیاں تھیں ان کو ریڈیکیٹ کرنے کا لاء جو ہے وہ امینڈ ہو گیا. اس وقت پنجاب میں اس کے تحت کافی ساری کمپنیز کی رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل ہوئی ہے کہ ان کو مزید آگے کام کرنے کی اجازت نہیں, چونکہ ان کے پاس تصدیق شدہ بیج جو ہے وہ نہیں. اسی طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کوشش کرے گی کہ جو ایک بیج پہ ٹریک اینڈ ٹریس میکنزم جو ہے وہ لگائے, یعنی آپ ایز اے کاشتکار جب آپ بیج لے کے آتے ہیں تو بیج کی پیکنگ کے اوپر وہ آپ ٹریس کر سکیں کہ اس کی پروجنی کیا ہے, وہ کہاں پہ بیج تیار ہوا ہے, اس کی کیا وہ تصدیق کردہ بیج ہے کہ نہیں. اور اس پہ ایک جو ڈیوائس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فری نمبر پہ اس کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوگا, آپ نے صرف اس کو میسج کرنا اور آپ کے پاس آ جائے گا کہ یہ بیج تصدیق شدہ ہے یا یہ تصدیق شدہ نہیں ہے. تو اس وقت جو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی میں ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈکلائن کی, وہ غیر تصدیق شدہ بیج کا استعمال ہے یا فردر جو سرٹیفائڈ بیج ہے اس کا نہ ملنا ہے. تو اس کو اس پلان میں پنجاب میں کافی حد تک اس پہ کام جو ہے وہ ہو چکا ہے. جو پریکٹسز ہیں وہ بھی تو ہے نا ایک پروڈکٹیوٹی میں. مثلا میں نے خود دیکھا ہے کینال کمانڈ ایریا میں وہ چھٹا مار رہے ہیں, بیج کا بھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا اٹھا. اسی لیے اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ایکسٹینشن ہے, ایکسٹینشن سروسز, ان کو آؤٹ سورس کیا جائے تاکہ وہ جو آڈیو ویڈیو اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے پاس جو ایکسٹینشن سروسز ہیں وہ اویلیبل ہوں, انیبل کیا جائے. وہ انیبل کیا جائے. تو میں ایک کسان ہوں, میرے پاس میرا اسمارٹ فون یا کوئی بھی فون ہے اور میں اس پہ کوئی بھی کویسچن کرتا ہوں تو وہ ایک انٹریکٹیو جو سوشل میڈیا کا یوز ہے آپ اس کو استعمال کر کے تو کسانوں کو گھر گھر جو ہے وہ یہ ایکسٹینشن کے بارے میں اطلاعات جو ہیں وہ پہنچائی جائیں. اور یہ اس پلان کا ایک حصہ ہے. پنجاب آلریڈی اس کا ایک PC1 تیار کر چکا ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ چیزیں جو ہیں ہو رہی ہوں گی, تو اس سے وہ جو ہمارا پبلک سیکٹر ایکسٹینشن میں جو ایک فلا تھا, ڈیفیشنسی تھی, کیپیسٹی کا جو ایشو تھا, تو وہ اس کو برج کرنے میں کافی مدد ملے گی. اسی طریقے سے ایک اسپیشل ہیلپ لائن جو ہے وہ ایکٹیو کر دی گئی ہے پنجاب میں, جس کے ذریعے جو کاشتکار حضرات ہیں وہ اپنے مویشیوں کی صحت کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو آپ وہ اس نمبر پہ کال کریں اور اس پہ ان کو ویٹنری کی ایڈوائزری سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گی فری آف کاسٹ. تو میں اس میں کوئی دیکھ رہا تھا کوئی AI سروسز کا بھی ذکر ہے. جی, وہ جو آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ایگریکلچر ہے, ظاہر ہے میکنائزیشن اور جو یہ کلائمیٹ چینج افیکٹ کر رہا ہے آپ کی ایگریکلچر کو, تو اس کا ایک جو بنیادی ہمارے پاس جو توڑ ہوگا وہ یہی ہے کہ اسمارٹ ایگریکلچر, کلائمیٹ فرینڈلی ایگریکلچر اور یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار ایگریکلچر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کنٹینیوس اور ریکرنگ چینج کلائمیٹ میں آتا ہے ہر سال کے اس سال کیا کرنا ہے وہ ریئل ٹائم میں, یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی زمین جو ہے اس وقت اس میں نمی کیا ہے, اس کی pH ویلیو کیا ہے, یہ سارے سینسر جو ہیں یہ
جو ہل چلائے جاتے ہیں ٹریکٹر کے ذریعے، اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے سینسر ہیں جو کہ ساری انفارمیشن آپ کو دے رہے ہوں گے. اور یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت بہت آرام سے ان کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. صرف تھوڑا سا ان کو ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی کردار ہوگا. اس میں جیسا میں نے کہا کہ صوبائی حکومتیں ہیں، ہم اس میں بائیلیٹرل جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کو بھی لے کے آئیں گے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایگریکلچر کو صحیح معنوں میں ٹرانسفارم کیا جا سکے. لینڈ کنسولیڈیشن کا اس میں دیکھ رہا تھا، اس کو کس طرح کریں گے؟ دیکھیے اس میں کیونکہ پنجاب میں تو کنال کمانڈ جو ہے وہاں پہ تو پٹواری اور وہ سسٹم ہوتا ہے کیونکہ مالیہ ہوتا ہے. جو کنال کمانڈ نہیں ہے، یہ پوٹھوار میں یا اٹک میں یا اس طرف اور یا ایون تھل والی سائڈ پہ، وہاں پہ تو پیچز ہوتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں نا، وہ لئیے والی سائڈ پہ گزریں تو چنے کا وہ ایک ایسے پیچ انہوں نے، اور دوسرا اس کو کیسے کنسولیڈیٹ کریں گے؟ اس پہ کام چل رہا ہے، کیونکہ ایک جو میکنائزیشن نہ ہونے کی وجہ یا ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہ ہونے کی ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میجورٹی فارمرز ہیں ان کی جو رقبے ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب تک آپ ان کو اکٹھا نہ کریں، وہ ریونیو والوں کے ساتھ مل کے اس کو کنسولیڈیٹ نہ کریں، وہ اپنی اپنی اونرشپ کو مختلف خاندان جو ہیں، تب تک وہ اس کے لیے کوئی میننگ فل میکنائزیشن کر نہیں پائیں گے. تو یہ بھی ایک اس میں سجیشن ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اس وقت جو پہلا سٹیپ اس کا تھا وہ تو ہے کہ آپ کا کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو مختلف اضلاع ہیں یہاں پہ کہ کمپیوٹرائز کر دیں، وہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اٹس ورک ان پروگرس، اور اسی کام کو ظاہر جاری رکھنا ہے تاکہ جو ایگریکلچر ہے وہ صحیح معنوں میں ٹرانسفارم ہو سکے. مشینری کا مجھے یاد ہے، میں خود کیونکہ ایک ذمہ دار فیملی سے آتا ہوں، تو ہر 1-2 سال کے بعد ایک نیا ٹریکٹر جو ہے وہ قرض پہ حکومت سے وہ آیا کرتی. شروع میں جب ہم چھوٹے تھے تو ولیتی ٹریکٹر ہوتے تھے، میسے فرگوسن وغیرہ، انٹرنیشنل، مجھے ابھی تک دیکھیں یاد ہے. بعد میں پھر وہ فیٹ وغیرہ اور رشین جو بڑا روسی جسے بیلرس کہتے ہیں وہ بھی آنا شروع ہوا، جس سے گنا بھی جاتا تھا وہ سارا. تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا ذمہ دار کو، بچت میں بڑا اضافہ ہوتا تھا، اور وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی تھی مزاروں میں. اس طرح کا بھی کوئی پلان ہے؟ میکنائزیشن کا اس میں ہے، اور یہ پرائم منسٹر کے جو ایگریکلچر ایمرجنسی پلان ہے یہ اس کا بھی حصہ ہے. اچھا. تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پرائم منسٹر کا جو ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام تھا اس کا حصہ بھی ہیں. اور ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آلریڈی اس میں PC-1 اس کے اپروو ہوئے پڑے ہیں، جو فنڈز ہیں وہ اویلیبل ہیں. صوبے جو ہیں وہ اپنا شیئر اس میں لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے لیے اسپیشلی میکنائزیشن کے لیے میری ذاتی توقعات کافی ساری چائنا کے ساتھ ہیں. چائنا کے ساتھ پاکستان نے ایگریکلچر پہ کافی سارے پالیسی فریم ورک ایگریمنٹس کیے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی یہاں پہ لے کے آئیں اور اس ٹیکنالوجی کو یہاں پہ اڈاپٹ کروایا جا سکے. ہمارے اپنی جو مینوفیکچرز ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو یہاں پہ سستا بنا کے پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ یہاں پہ میسے بنتا تھا، میسے فرگوسن یا وہ سکندر صاحب تھے وہ بنایا کرتے ملر ٹریکٹر. پتہ نہیں اب تو پھر وہ بند ہو گیا شاید، میرا خیال ہے. یہ چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا چل رہا ہے. تو اس طرح کا کوئی پلان بھی ہے کہ جہاں پہ کمبائن ہارویسٹر اور وہ جی یہ میکنائزیشن ہے ساری، یہ اس پہ ہے. جی بالکل. اس کو کس طرح آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے؟ یعنی یہ میکنائزیشن ہے، مطلب فنڈنگ ہے یا پلان بھی؟ اس پہ 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی لے کے آنا، پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو دینا کہ وہ اس پہ کام کرے، اور دوسرا جو ہے وہ فارمرز کو یہ قرضے فراہم کرنا. اور وہ آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کامیاب پاکستان پروگرام میں کسانوں کے لیے علیحدہ سے پروویژنس موجود ہیں. اسی طریقے سے جو SME پالیسی آئی ہے اس میں بھی علیحدہ سے جو ایگریکلچر سے وابستہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینورز ہیں ان کے لیے لونز کی پروویژن جو ہے وہ موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک طرف ٹیکنالوجی اویلیبل ہو، وہ یہاں پہ اس کا حصول ممکن ہو، دوسری طرف آپ کے پاس کیپٹل ہو، کیپٹل کی فراہمی ہو، تو وہ دونوں جگسا پزل کے ٹکڑے جب جڑیں گے تو آپ کو اس سے ایک ڈیزائرڈ رزلٹ جو ہے وہ حاصل ہو رہا نظر آنی شروع ہوگی. میں سوچ رہا تھا جسٹ وائل گوئنگ تھرو اٹ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ داسور یہ دوسرے ڈیم آ جائیں گے جب، اور کچھی کنال بنی ہے، تو کنال کمانڈ ایریا جو ہے وہ اگر اس میں ایک بڑا سگنیفیکنٹ اضافہ ہوگا تو یہ تو ایک بہت بڑا، تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ ایک پوری نئی اکانومی آپ لا کے انشاءاللہ. دیکھیں کتنی دیر میں آپ سمجھتے ہیں اس کووڈ نے جو ایک چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ فوڈ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتے، یعنی جسٹ امیجن کرے خدا نخواستہ یہ کووڈ کی ویو
دوبارہ سے سخت ہو جاتی ہے اور سارے بارڈرز بند ہو جاتے ہیں, آمد و رفت بند ہو جاتی ہے ملکوں کی آپس میں, تو اس میں کون سے ملک سروائیو کریں گے؟ وہ سروائیو کریں گے جن کی کہ فوڈ سیلف سفیشنسی ہوگی. جو نیٹ فوڈ امپورٹرز ہوں گے ظاہر ہے وہ تو اس ریس سے بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ویو نہیں بھی آتی تو جو آپ کی اس وقت امپورٹس ہیں, جو فارن ایکسچینج ہمارا باہر جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ امپورٹ سبسٹیوشن جو کہ یہاں پہ ہو سکتی ہے, خواہ وہ آپ کے آئل سیڈ کراپس ہیں یا وہ آپ کی گندم ہے یا آپ کی دالیں ہیں یا چینی ہے یا باقی چیزیں ہیں, تو یہ تبھی ممکن ہوگا نا جب آپ اپنی زراعت کو وہ مقام دیں گے جو کہ اس کا حق بنتا ہے, اکانومی میں ہونا چاہیے تھا. لاسٹ کوشچن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, پریپوسچرس تو نہیں ہے خیر, لیکن میں جسٹ امیجن کر رہا تھا. ایک چیز اس میں نے دیکھی کہ اس میں وہ کنسالیڈیشن کی بھی بات آئی اور سائلوز بننے کی بھی بات آئی کہ پوسٹ ہارویسٹ سائلوز بڑے بڑے بنیں گے. تو کیا کسی وقت لگتا ہے کہ کوئی لیبر ریپلیسمنٹ یا کارپوریٹ فارمنگ کو بھی شروع کرنے؟ دیکھیے لیبر ریپلیسمنٹ آپ یا کارپوریٹ فارمنگ یہ فورسی آپ نہیں کر پاتے, لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ رورل ایریاز میں جو آن فارم لیبر ہے اس کی شارٹیج ہے, کیونکہ وہ جو زراعت اتنی منافع بخش نہیں کہ فیملی کے 8 لوگ جو ہیں وہ زراعت کر کے اپنے اپنے وہ گھر چلا سکیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ انیبلڈ پرسن بہت سارے جو اس ایج میں ہوتے ہیں وہ قصبوں میں یا شہروں میں آف فارم امپلائمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب جب گندم کی کٹائی آتی ہے تو پہلے پورا گاؤں جو تھا وہ مل کے ایک گاؤں کے ایک سرے سے شروع کرتے تھے, اینڈ تک وہ ساری کٹائی درانتیوں سے کر رہے ہوتے تھے. اب آپ کو وہاں پہ ہارویسٹر لے کے آنا پڑتے ہیں. کیوں لے کے آنا پڑتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو آن فارم لیبر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ اس کی پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی اس وقت اتنی گر چکی ہے کہ یہ آپ کا ایک کلچر آف لیونگ تو رہ گیا ہے, لیکن اگر آپ ایگریکلچر کے وہ کرتے ہیں انکم ایکسپینڈیچر ان کو کیلکولیٹ کر کے کل پروفٹ لاس کی بیسس پہ کرنا چاہیں تو شاید بہت سے لوگ وائبل ہی نہ ہو. تو یہ ایوالو ہو رہا ہے. جو مشینری ہے وہ بھی بڑی ہالینڈ کے وہ چلاتے ہیں, ہالینڈ یا ہالینڈ شاید نام ہے, کمبائن آدھی ییلڈ وہیں ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ ان چیزوں پہ تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر ہیلپ کرے گی. سائلوز میں کس طرح آپ کنسٹرکشن کو یا یہ سائلوز جو ہے, سائلوز پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہماری پیرشیبل کموڈیٹیز ہیں یہ اسٹوریج کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری جو پیرشیبل کموڈیٹیز ہیں کے لیے سائلوز نہیں, یعنی دونوں طرح کے ہیں نا, اسٹوریج سائلوز بھی ہیں اور سائلوز بھی ہے, گرینز بھی ہے اور اسٹوریج بھی ہے. تو آپ کا جو ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی آڑتی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے, وہ اس لیے ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس پروڈیوس ابنڈنٹ آ گئی, خواہ وہ پیاز ہے, وہ آلو ہے, وہ گندم ہے, آپ اس کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو اس طرح کی پروویژنز آپ کو مل جائیں کہ آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں اپنے پروڈیوس کو, اور آپ اس کو آف سیزن میں بھی سیل کر سکتے ہیں, آف سیزن جو گزرتا جائے. فیسلٹی رینٹ کریں گے فارمر کو, یعنی ظاہر ہے کہ آپ اس کو رینٹ پہ بھی کر سکتے ہیں, اس کو پرائیویٹ سیکٹر خود بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے. حکومت اس پہ جو کر رہی ہے, اور آپ نے بجٹ میں دیکھا بھی تھا کہ ان پہ ٹیکس ایگزمپشن جو ہیں وہ دے دی گئی تھی. وفاقی حکومت کا جو فیڈرل بجٹ تھا وہ ٹیکس ایگزمپشن دے دی گئی تھی کہ آپ اگر اسٹوریج سائلوز لگانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کافی ساری ٹیکس بریکس ہیں. بہت بہت شکریہ جی. آپ نے جیسے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا پروگرام ہے, میں اس کے اوپر ہم جاری رکھیں گے پروگرامز کی پوری سیریز, اور کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کو اس کی ٹو پہ رکھنے کے لیے ہم پروگریس بھی ساتھ کے ساتھ بیان کرتے جائیں تاکہ پتہ لگے کہ. تو اس لیے میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ ہمارا یہ پروگرام پاتھ فیز کا جو ہم اسپیسیفکلی ایگریکلچر کے اوپر اب کیا کریں گے ونس اے ویک ایٹ لیسٹ, اس کو آپ دیکھیں, کیونکہ پچھلے پروگراموں کی میں جو گورنمنٹ جس جگہ پہ ہے اس کی پروگریس کو ٹریک کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہم اس میں ضرور ڈالا کریں گے. یہ اگر صرف ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن نہیں ہے, میں جو سمجھاؤں ایک کرسری لک کے بعد یہ پاکستان کی پوری ٹرانسفارمیشن ہے, کیونکہ اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر یہی لوگ ہیں جنہوں نے لیبر نے دوسرے سیکٹرز میں آ کے پچھلا جو گرین ریولوشن تھا جس کے بعد انڈسٹریلائزیشن ہوئی ایوب خان کے دور میں, اس کی بیسس بھی ایگریکلچر کا گرین ریولوشن تھا. اور فارچونیٹلی آگے ڈیم بن رہے ہیں, نیا کینال کمانڈ ایریا بھی شاید پاکستان کو اویلیبل ہو اگلے آنے والے سالوں میں. تو اس لیے ہم یہ, اور یہی پرپز ہے یہ پروگرام شروع کرنے کا. دیکھتے رہیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں. اللہ حافظ.